الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 رمضان المبارک سن 1440 ہجری ہے اور آپ کے سامنے ابھی سورہ قدر کی تلاوت کی گئی. سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. صدق اللہ العظیم. ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ آج 26 رمضان المبارک ہے اور آج کی جو شب ہے وہ 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر بھی ہو. آج ہم گفتگو کریں گے قرآن، نزول قرآن اور شب قدر سے متعلق. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ریما کی جانب. جی ریما. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو بہت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج 1 جون سن 2019 بروز ہفتہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ 1440 ہجری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم پر ایک خاص کرم ہے جسے دین و دنیا کے معاملات میں انسان کی ہدایت کے لیے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا.
اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اس کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے، اور لیلۃ القدر جو کہ عظمتوں والی رات ہے، اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ یعنی رمضان المبارک، نزول قرآن، لیلۃ القدر، رحمت، مغفرت اور نجات، ان تمام چیزوں کا یہ مہینہ ہے۔ شب قدر کو نزول قرآن کی برکت سے اس قدر فضیلت و بزرگی حاصل ہو گئی کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو انتہائی قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر عبادت و فضیلت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں حضرت جبریل امین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امان اور سلامتی ہے۔ رستہ بھی یہی ہے، میری منزل بھی یہی ہے۔ مجھ سے میرے مولا نے یہی بات کہی ہے، جو اس کا کہا مان کے دنیا میں چلے گا، وہ پھول بن کے آخرت میں خوب کھلے گا۔ بران رحمت میں آج ہم قرآن مجید اور طاق راتوں کا ذکر کریں گے اور علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہدایت کے سرچشمے اور اس عظیم رات سے کیسے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ شب ہے اور 27ویں شب بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ شاید شب قدر یہ 27ویں شب ہی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جاننے والا ہے، لیکن بہرحال یہ تو طے بات ہے کہ آج طاق رات ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے قرآن، نزول قرآن اور شب قدر کی اہمیت۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میری بائیں جانب موجود ہیں مولانا سید ارشاد حسین اشرفی صاحب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ دائیں جانب میرے موجود ہیں مولانا ضامن عباس زیدی صاحب، السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابتدائی سوال لیتے ہیں ریما سے۔ پہلا کیا سوال ہوگا، قرآن سے متعلق ہے یا شب قدر سے متعلق ہے؟ قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ میں پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا، مگر میں علماء کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ ایک مصدق حقیقت ہے کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں کہ آپ کے سینہ اقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر 23 سال تک نازل ہوتا رہا، تو قرآن پاک کے نزول کا دورانیہ کیا 23 سال ہے یا ایک رات ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم علیم بذات الصدور ہے، وہ خلاق کائنات ہے، اس کا جو ہدایات کا مجموعہ ہے، کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کون کون کب پیدا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا انجام ہوگا، یہ سب اس نے ایک ریکارڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ میں یہ تمام ہدایات کا مجموعہ بیک وقت اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو مختصر بات کرتے ہوئے نزول قرآن کی 2 کیفیات ہیں، ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے واقعات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایات بالترتیب جو نزول ہوا ہے وہ آسمان دنیا سے
اس دنیا پر میرے آقا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ ان نزول کی پھر دو قسمیں ہو گئیں. تو یک بارگی جو نزول ہوا ہے، بیک وقت پورا قرآن لوح محفوظ سے اٹھا کر آسمان دنیا تک پہنچایا گیا، کیونکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم تھا نا کہ کب کیا واقعہ ہونے ہوگا اور اس وقت کس ہدایت کی ضرورت ہوگی. تو وہ پورا قرآن مرتب موجود تھا اور اللہ نے اس کو یک بارگی آسمان دنیا پر نزول کا جو وقت ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شہر رمضان ہے. اور اس کے بعد پھر ضرورت کے لحاظ سے جیسی جیسی ہدایت کی ضرورت پڑتی رہی، واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے نزول قرآنی 23 ماہ اور 4 ماہ 23 سال اور 4 ماہ کی مدت میں اس کی تکمیل ہوئی. جی مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا یہ نقطہ بتا دیا. یہ جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ جو لوح محفوظ سے قرآن مجید پورا کا پورا آسمانی دنیا پر جو اتارا گیا وہ شب قدر ہے ایک قول کے مطابق، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا واقعات کے لحاظ سے 23 برس کم و بیش 4 ماہ 23 برس کے اندر یہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کیا گیا. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی جو وحی ہے وہ شب قدر میں نازل ہوئی، یعنی ابتدا وہاں سے ہوئی. لیکن وہ جو پہلا والا قول ہے وہی زیادہ جو ہے وہ راجح قول ہے اور وہی جمہور کے نزدیک بات کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے ہمیں. جی دوسرا آپ کا کیا سوال ہے؟ وہی اسی بات انہی باتوں کی روشنی میں کہ قرآن پاک کے نزول کو اتنا طویل عرصہ کیوں لگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، عرصہ کم ہے یا زیادہ ہے یہ اختیار تو مالک کے پاس ہے. جیسے مولانا ارشاد فرما رہے تھے، اور ماشاء اللہ ارشاد اس میں مسمہ ہے مولانا. تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم خدا کے پاس جو ترتیب ہے وہ تو ایک ہی دفعہ میں ہے. ٹھیک ہے، کن فیکون، کہہ دیا سو ہو گیا. ایک لمحے میں پورا قرآن مرتب ہو گیا، تمام کتابیں مرتب ہو گئیں، قیامت تک کے سارے حالات مرتب ہو گئے ایک کن فیکون کہہ دینے سے. ٹھیک، اور یہ 23 برس اور 4 ماہ جو ہیں یہ وہ دنیاوی ظاہری نبوت کا زمانہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. اور جس نبی پر یہ قرآن نازل کیا گیا انہوں نے کیا کہا کہ میں کنت نبیًا الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منازل کو طے کر رہے تھے. ہے نا؟ تو یہ دنیاوی ترتیب کے لحاظ سے آخری نبی ضرور ہیں، مگر بعد از خدا اول مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی جب کچھ بھی نہ تھا، یا اللہ تھا یا اس کا یہ محبوب تھا. تو جس طرح سے ان کو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں ظاہری وجود کے ساتھ بھیجا، اور دنیا بھیجنے کے بعد 40 برس تک صرف کردار پیش کیا گیا. اس سے پہلے کے جتنے اقوال ہیں ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کی جتنی گفتگو ہے اللہ کی وہ سب آیت الہی کہی جاتی ہیں. ٹھیک، تو یہ جو 23 برس اور 4 ماہ کا عرصہ ہے قول کے مطابق، یہ وہ ظاہری زمانہ ہے کہ جس میں جب اعلان نبوت ہو گیا، اور جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے جب جس وقت حالات کے تحت ضرورت پیش آئی اس وقت حکم الہی نازل ہو گیا. یہی شان نبوت ہے. رسول کو سب معلوم تھا. قرآن کے حافظ میں سمجھانے کے لیے فقط جملہ استعمال کر رہا ہوں، وہ پہلے سے ہی تھے سب کچھ، لیکن یہی امانت داری رسالت تھی کہ اپنی مرضی سے یہ نہیں. وہ جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے نا کہ آج ہمیں سب کچھ وقت پتہ ہو تو ہم بے محل جو چاہے جس پر چاہے بول دیتے ہیں. یہی شان نبوت تھی اور اس شان رسالت تھی کہ سب معلوم تھا، مگر کہا اس وقت جب حکم الہی ہوا کہ میرے حبیب اب یہ سوال آ رہا ہے تو اس سوال کے جواب میں فقل، ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو. ٹھیک ہے، اور بعض مقامات قرآن کریم کے وہ بھی ہیں کہ جہاں بعد علاوہ از رسول خدا کی سوا کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں کہ کہا انہوں نے ہے، مگر ان کا کلمہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آیت بنا کر قرآن میں شامل کر دیا گیا اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو جو 23 سال 4 ماہ کا عرصہ ہے اور
جو اترتا رہا تو ظاہر ہے کہ حکمت الہی تھی، مشیت الہی تھی. جس وقت جیسے مریض کو دوا تھی ویسے مریض کو جو جیسا مرض تھا ویسی مریض کو دوا دی گئی. ٹھیک. اس میں ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ قرآن مجید جو ہے وہ خود یہ فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں اس کی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، میری ذمہ داری ہے یہ، میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو دیگر جو صحف سماوی ہیں یا جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لی اور اس وجہ سے وہ تحریف ہو گئی، ان میں تحریف ہو گئی. تو اس کی کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی تو ذمہ داری لے لی، اس کی ذمہ داری نہیں لی، اور ذمہ داری نہیں لی تو تحریف ہو گئی. اگر وہ ذمہ داری اس کی بھی لے لی جاتی تو آج وہ والی کتابیں بھی ہمارے سامنے اصل حالت میں موجود ہوتی. اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کتابیں بھی کلام الہی نہیں، کلام الہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب سمجھ گئے میری بات کہ وہ اس میں تحریف جو ہو گئی اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتی تو وہ بحفاظت ہم تک پہنچ جاتی. اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. احسن الخالقین، بہترین مینوفیکچرر، بہترین کریئیٹر، دی بیسٹ کریئیٹر وہ ذات باری ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے، ہماری کیپیبلٹیز سے ہم سے زیادہ وہ واقف ہے. ہماری نفسیات کیا ہیں، ہمارا ڈھنگ کیا ہے، ہم کس طرح کسی چیز کو ایبزارو کر سکتے ہیں اور کتنا ایبزارو کر سکتے ہیں، کس عمر میں کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، یہ سب ہم سے زیادہ اس کو معلوم ہے. حیرانی کی بات یہ ہے آج اتنے ہزاروں برس گزرنے کے بعد انسانی تعلیم کا دورانیہ پہلی کلاس سے پی ایچ ڈی تک 24 برس ہے، اور یہی دورانیہ ہے نزول قرآن کا 23 سال، 23.5 سال، 24 سال تقریباً. یہ انسانی نفسیات ہے کہ بیک وقت آپ پہلی کلاس کے بچے کو سارا کچھ ایک دن میں نہیں دے سکتے، اس کی ذہنی ارتقاء کرنی ضروری ہے. 1,24,000 نبی کیوں آئے؟ ایک ہی نبی کیا تعلیمات الہیہ کو کا مجموعہ لے کے نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن وہ اگر ایک ہی نبی کے ذریعے ساری تعلیمات آتی ہیں تو انسانی نفسیات اور انسانی ذہن اس لائق نہیں ہے کہ بیک وقت ساری تعلیمات کو ایک ہی یکبارگی وہ قبول کر لے یا سیکھ لے. تو کئی لاکھ سال لگے انسان کو ارتقائی عمل طے کرانے میں، اور انبیاء کا بھیجنا مسلسل، وہ ایک معلم، انبیاء کی سب سے پہلی ڈیوٹی معلمی ہے، ان کی پہچان معلمی ہے. تو وہ پڑھانے آئے، سکھانے آئے. انسان کی ارتقاء ذہنی علمی صلاحیت کے لحاظ سے وہ بتدریج بلند ہوتی رہی. اسی لیے تمام جو شریعتیں ہیں اس میں تبدیلیاں آتی رہیں. خدا نہ کرے نہ شریعت موسوی باطل تھی، نہ شریعت عیسوی باطل تھی، نہ شریعت سلیمان باطل. جتنے انبیاء تعلیمات لے کے آئے وہ سب برحق تھیں. لیکن جیسے پہلی کلاس کا کورس خراب نہیں ہوتا لیکن دوسری کلاس میں دوسرا کورس. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں روکوں گا، ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، پھر آپ اپنی گفتگو کو مکمل کر لیجئے گا. ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے ہم، اور مفتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ بریک کے بعد جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے مفتی صاحب کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اسی وجہ سے آج 1440 سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی، جبکہ دیگر کتب کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی تھی اور وہ تحریف شدہ حالت میں ہم تک پہنچی ہیں. اس میں کیا حکمت تھی؟ جی مفتی صاحب. میں عرضی کر رہا تھا کہ وہ خلاق کائنات ہے، وہ نفسیات سے ہم سے زیادہ واقف ہے، اور نفسیات انسانی جو ذہن سے متعلق ہے اس میں تقریباً 3 ٹریلین نیورونز ہیں. وہ بیک وقت ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتے، اس کو ایکٹیویٹ ہونے میں کئی لاکھ سال لگے. جب انسان کو پیدا کیا تو دنیا میں کوئی زبان نہیں تھی، تو کلام الہی کس زبان میں اترتا؟ تو اس میں وقت لگا، پھر سکھایا گیا، پھر جو معاملات تھے ان کو ایک ڈیولپ ہونے کے لیے ایک مدت چاہیے تھی. انبیاء بالترتیب آتے رہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا کورس پڑھایا جاتا رہا، تاکہ کورس تو پڑھایا جاتا رہا تھوڑا تھوڑا، لیکن وہ تحریف ہو گیا نا. میں آ رہا ہوں. اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا
اس میں تحریف نہیں ہوئی, وہ اللہ نے محفوظ رکھا, لیکن انسان نے خود اس میں اپنی طرف سے شامل کیا یا اس میں سے کمی کر لی, لیکن اللہ کیا لوح محفوظ پہ وہ محفوظ ہے. تو اب آخر میں جب زبانیں بن گئیں کئی لاکھ سال میں, اور کئی ہزار زبانیں دنیا میں بولی جانے لگیں, اور انسانی دماغ مکمل ایکٹیویٹ ہو چکا, حد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے 3000 سال پہلے مصری تہذیب اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی, یونانی تہذیب اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی, ایرانی تہذیب اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی. انسان کا عقل و شعور اس لیول پہ آ چکا تھا کہ اب وہ زبانیں بھی خوب اچھی طرح بولنے لگا تھا, اور انجینئرنگ میں بھی بہت آگے جا چکا تھا, کیلکولیشن میں بھی بہت آگے جا چکا تھا, فلسفے میں بھی بہت آگے جا چکا تھا. تو اب آخری پی ایچ ڈی والا مرحلہ کہ اب اسے پی ایچ ڈی کلاس میں داخلے دینے کا وقت آ چکا ہے. اب آخری دعوت, آخری کلام, اور وہ آیہ کریمہ جو کسی کتاب میں نہیں ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ قرآن پاک میں آئی. آپ کا سوال, جس طرح ماں پہلی کلاس سے جب بچہ دوسری کلاس میں آتا ہے تو پہلی کلاس کا کورس اس کے بستے سے نکال لیتی ہے اور اس میں دوسری کلاس کا کورس رکھتی ہے کہ اب یہ ارتقائی عمل طے کر چکا, تو اسی طرح پروردگار عالم نے تمام کتب سماویہ کو بالکل ان کی اصل حالت میں واپس اٹھا لیا ہے. اگر اور ان کی ذمہ داری کیوں نہیں لی کہ ابھی تک وہ مکمل تعلیمات نہیں تھیں. جب ان ساری کتابوں کا نچوڑ اور بقیہ جو کثر تھی وہ سب مکمل ہو کر قرآنی شکل میں آخری کتاب کی حیثیت سے آ گئی, تو اب اور کوئی کتاب چونکہ نہیں آنی, اور اس سے زیادہ لیول کی کوئی تعلیم نہیں آنی, اس سے زیادہ لیول کا کوئی لیسن اب نہیں دینا, تو اب اسی کو باقی رکھنا ضروری ہے. یہ نیچرل بات ہے. تو اس لیے ان کو تو اٹھا لیا اللہ نے. جب اٹھا لیا تو اب وہ انسان کی بتائی ہوئی کتاب تو ہوتی ہیں, لیکن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ نے ان کو بے آئین ہی ویسے ہی اٹھا لیا. میں آپ کی گفتگو پوری طرح سمجھ گیا. میں یہ سمجھ گیا کہ سویلائز ہو گیا انسان, آج انسان بڑا ترقی یافتہ ہو گیا, آج اسے وہ آخری کتاب کی ضرورت تھی, آخری کتاب آ گئی, اس کی حفاظت کی ضرورت تھی, وہ اس کی حفاظت بھی ہے. مگر پچھلی کتابیں اٹھا لیا جانا, آپ نے کہا کہ جب وہ پی ایچ ڈی میں جاتا ہے تو پچھلی کتابیں بستے سے نکال لی جاتی ہیں. بستے میں اگر رہیں بھی تو کوئی پرابلم ہے اس میں؟ کیا پرابلم ہے؟ آپ جس لیول پر اپنی علمی استعداد کو لا چکے تو اس کو آگے لے جائیں گے یا پیچھے لے جائیں گے؟ لیکن خود قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو تورات میں, یہ میں نے بتایا تھا, دیکھو انجیل. قرآن تو دعوت دے رہا ہے کہ تورات دیکھو, انجیل دیکھو. بالکل. ان لوگوں کے لیے جو تورات کے عامل تھے, جو تورات کو اپنے لیے ہدایت سمجھتے تھے, جو انجیل کو اپنے لیے ہدایت سمجھتے تھے, تو اس کی تصدیق کے لیے کہ تم اگر میرے بھیجے ہوئے نبی کی بات کو نہیں مانتے تو کم از کم اس بات کی تصدیق اپنے, تمہارے پاس جو کتاب ہے تحریف شدہ ہی صحیح, تو تحریف شدہ نہ ہوتی نا, تاکہ وہ دیکھ لیتے. جی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کی حکمت تھی, اس میں بھی کچھ نشانیاں ابھی تک باقی تھیں, تو اللہ نے ان کی طرف ہدایت دی کہ تم کم از کم اگر میرے حبیب کی بات نہیں مانتے تو اپنی کتاب کی مان لو, اس میں تمہارے کتابیں میرے حبیب کی نشانیاں موجود ہیں, تو ان نشانیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پر ایمان لے آؤ. چل ٹھیک ہے. آپ کا اگلا میں سوال پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب سے کہ قرآن پاک کا ناسخ و منسوخ کیا ہے اور یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں قبلے سے اجازت لیتے ہوئے اسی بات کو تھوڑا سا, تاکہ سننے والوں تک بات مزید واضح ہو جائے اور ذہن گنجلک کا شکار نہ ہو. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کا ایک ہی مقصد تھا, ایک ہی دین تھا. ہر نبی کا کوئی دین الگ الگ نہیں تھا, ہر کتاب کا مقصد ایک ہی مقصد تھا. ٹھیک ہے. ہر نبی کو ایک فکر لائق ہوتی تھی کہ میرے جانے کے بعد میری امت دین میں بگاڑ پیدا کرے گی, مگر ایک تسلی ہوتی جس کو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, وہ اس کی اصلاح کر دے گا. سبحان اللہ. یہ جو آخری نبی آئے, ان کو معلوم تھا کہ میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا ہوں, میرے بعد کوئی دین بھی نہیں آنا, میرے بعد کوئی اور کتاب بھی نہیں آنی, کوئی نبی بھی نہیں آنا, کوئی نبی بھی نہیں آنا, کوئی کتاب بھی نہیں آنی. وجہ یہ تھی کہ اسی لیے کسی نبی نے اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں کہا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد و آخرنا محمد, ہمارا اول میں محمد, ہمارا اوسط میں محمد, ہمارا آخر میں محمد, سوائے اس نبی خدا کے سوا. کس نے نہیں کہا. اپنے جو اہل بیت کا تعارف کروایا, اور اللہ نے جس طرح سے اس کے خاندان کا تعارف کروایا ہے, اس طرح سے کسی اور نبی کے خاندان کا تعارف نہیں کروایا. اسی لیے یہ جملے بھی فقط اسی نبی کی زبان سے ملتے ہیں, کسی اور نبی کی زبان سے نہیں ملتے, کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی.
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل۔ یاد رکھنا جس طرح سے ماضی کی کتابوں میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، آنے والی قومیں کوشش ضرور کریں گی، مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا، اس لیے ہمارے مکتب تشیع کے عقیدے کے تحت اس لیے ایک وارث، ایک امام ہر زمانے میں موجود رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی آج بھی موجود ہیں۔ جب وارث، تبدیلی وہاں ہوتی ہے کہ جب کوئی وارث موجود نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن کا وارث آج بھی موجود ہے، چاہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ اب لوگ کوئی یہ کہے کہ پردہ غیب میں رہ کے کیسے حفاظت کر رہا ہے، تو پردہ غیب میں رہ کر جب شیطان سب کو بہکا رہا ہے، تو جو شیطان میں اتنی طاقت ہے تو ہدیہ الہی کے اندر طاقت نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو جب محافظ موجود ہے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی اس قرآن کی میں تعریف کرنے کی، اس میں تبدیلی کرنے کی۔ ہاں یہ ضرور ہوا آنے والے زمانے نے کہ اس سے استفادہ ضرور کیا۔ آج جو انسان چاند پر پہنچ گیا، یہ ہماری بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم سالگرہ تو ضرور مناتے ہیں شب 27 میں نزول قرآن کی، لیکن ہم نے بہترین مخمل کے غلاف میں اس کو رکھ دیا ہے۔ ہم نے جو ہماری میراث تھی، دنیا کو معلوم ہے وہ اس میراث سے آج دنیا کی جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ کیمسٹری کے میدان میں ہوں، فزکس کے میدان میں ہوں، ایٹمک میدان میں، کسی بھی میدان میں ہوں، سب اسی سے نسخے لے رہے ہیں۔ اور میں ایک بات کہتا چلوں کہ جس زمانے میں، ایک زمانے میں چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے، غالب ارشد ایوب خان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں انہوں نے قرآن کریم کو تحفہ دیا، تحفتاً پیش کیا۔ اس چائنی پریزیڈنٹ، اس کی سمان عمری میں لکھا ہوا ہے یہ، اس نے چوم کے اپنے سیکرٹری کو دے دیا، 3 دفعہ یہی عمل کیا اس نے۔ تو ہمارے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اٹس اوور ہولی بک۔ اس نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری کتاب ہے، اور آج جو کچھ بھی ہم ترقی کر رہے ہیں اسی کو پڑھ کر کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے میراث کو تاکہ نشاں کر دیا۔ دنیا کو معلوم ہے، دنیا یقین رکھتی ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کر رہا ہے، اور آج تک اسی لیے جو خدا نے کہا نا کہ اس کی کسی ایک سورہ کا بڑھتے بڑھتے کم کرتے کرتے ایک سورہ کا ایک آیت ہی کا مقابلہ لے آؤ، مگر آج تو کوئی ایک آیت کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے آغاز ہو رہا ہے نا، صرف یہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے مقابلے پر اب تک کوئی ایک لائن مرتب نہ کر سکا، تو دنیا عاجز آ گئی۔ تو جب عاجز آ جائے تحریف کرنے سے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اگر حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ہر زمانے میں اس کا محافظ کو باقی رکھا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات ظاہر ہے کہ اب دیکھیے یہ پروگرام جو ہوتا ہے، موقع ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تفصیلاً گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا، جیسے ناسخ منسوخی ہے، تو دیکھیے یہ اس کی بس ایک مختصر سی بات کہہ کے، کیونکہ تفصیل گفتگو ہم کر نہیں سکتے، لوگ سننے والے کو دماغ گنجلک ہو جائے گا، ڈیٹیل بحث ہو نہیں پائے گی۔ نہیں، مختصر ہی بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک آیت، جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، بات یہی ہے، جیسے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے دن جاتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے لکھتا ہے کہ آپ کو انجیکشن بھی چاہیے، سیرپ بھی چاہیے، گولی بھی چاہیے، بعد میں نسخہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب مریض نے کبھی آج تک کہا ڈاکٹر صاحب آپ عجیب ڈاکٹر ہو، پہلے تو نسخہ مجھے وہ دیا تھا، آج نسخہ یہ دے دیا، پہلا صحیح تھا یا آخری صحیح تھا؟ اگر پہلا صحیح تھا تو بعد میں تبدیل کیوں کیا، اور اگر بعد والا صحیح ہے تو پہلا کیوں دیا تھا؟ تو ڈاکٹر کا جواب یہ ہوگا، بھائی طبیب میں ہوں، جانتا ہوں، جب پہلے دن آئے تھے مرض وہاں تک تھا تمہارا، تمہیں اس چیز کی ضرورت تھی، جیسے جیسے مرض میں افاقہ ہوتا چلا گیا، دوا تبدیل کرتا چلا گیا ہوں۔ اسی طرح سے آیت قرآن کریم ہے کہ جن آیتوں کو منسوخ کر دیا گیا، جس وقت جس آیت کی ضرورت تھی اس وقت وہ آیت آئی، مگر بعد میں جب اس کی ضرورت نہ رہی تو اللہ ہی نے، وہ خالق ہے نا، وہی مالک ہے، اس نے کہا اس حکم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا فیصلہ بھی کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو صاحب قرآن ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس ابھی وقت ہے یا ابھی؟ میرا خیال میں ابھی ہم بریک پہ ہمیں جانا ہے، تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر کچھ اور سوالات ہیں ہمارے سامنے، اور آج کی گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے، قرآن، نزول قرآن اور شب قدر سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہم، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا
किसी को नहीं मालूम क्या है। शब कद्र, छुपी हुई रात, पोशीदा रात जिसको छुपाया गया हो। दुनियावी एतबार से इसकी तौज़ीह ये भी की जाती है कि पूरी दुनिया में शब और रोज़ सब जगह एक जैसे नहीं है, दिन तारीख का फ़र्क पड़ जाता है। अगर किसी एक ही शब को मुअय्यन कर दिया जाता तो मशरिक़ में रहने वाला और मगरिब में रहने वाले कैसे मैच करते उसको? सुभान अल्लाह। ठीक है, कहीं दिन है कहीं रात है। अच्छा, किसी भी वजह से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कपिला से सवाल किया, एक शख्स मरीज़ है, सारी ज़िंदगी मरीज़ नहीं है, अचानक मरीज़ हो गया, उससे वो शब अगर मिस हो जाती अमली तौर पर। अव्वल तो मैं यहाँ कहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से हज के अरकान में वकूफ़ मुज़दलिफ़ा और वकूफ़ अरफ़ात, यहाँ कुछ भी ना पढ़ें आप, नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे बैठते हुए, गुनाहगार होंगे, हज हो जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हज हो जाएगा। लेकिन नमाज भी पढ़ ली, तिलावत भी कर ली, दुआएं मांग ली, मगर जो वकूफ़ है वो ना किया हज नहीं होगा। तो हज नहीं होगा। वहाँ ठहरना, वहाँ बैठना ही, फ़कत बस सोते रहिए चाहे यहाँ पे, वहाँ क़याम करना ही हज के अलावा। इसी तरीके से कि किसी शख्स को शब कद्र में बीमारी है, ज़ौफ़ है, कुछ भी ना करे, वो बिस्तर पे लेटा रहे, अपना वज़ू करने की हिम्मत कर ले, नहीं कर तयम्मुम कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता, फ़कत आँखों में अल्लाह से मुराक़बा कर ले, वही शफ़क़त। तो बात यह है कि इसलिए वक्फ़े रखा गया कि ताकि, और आखिरी की तसरातों में अशरे में इसको, जिसको दोज़ख की आग से निजात का अशरा भी कहा गया, कि ढूंढ लो, ज़ाहिर अब कहीं भी कोई रहने वाला इन आखिरी रातों में किसी शब तो मिल जाएगी। और देखिए, जो बाद वक़्त अलामतें कही जाती हैं ना कि ये अलामत होगी, तो देखिए समझाने के लिए है ये अलामतें। एक इलाका ऐसा है कि जहाँ सारी ज़िंदगी -40 रहता है, तो वहाँ गर्मी की हिद्दत कैसे महसूस करेंगे आप? और एक इलाका ऐसा है कि जो ज़िंदगी भर जो है -40-45 से कम होता, यानी +40-45 से कम होता नहीं, इतनी गर्मी होती है, तो वहाँ सर्दी की कैफियत कहाँ महसूस करेंगे आप? ये फ़कत समझाने के लिए, ये होता भी है और कभी कभी ऐसा होता भी है। तो बात यह है कि दरहकीकत ये शिद्दत, ये हिद्दत, ये गर्मी, ये कैफियत जब तुम अपने अंदर महसूस कर लो ना, तो समझने कि इसी वक्त अल्लाह से राब्ता भी हो गया और यही शब कद्र मुझे मिल गई है। और खुदा के रज़ा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पूछा गया, फ़कत 2 बातें कह के बात को ख़त्म करना अपनी, कि पूछा गया हज़रत दाऊद से कि तुम जा रहे हो अल्लाह से मिलने के लिए, ज़रा पूछ के तो आओ कि अल्लाह हमसे राज़ी भी है कि नहीं। हज़रत दाऊद गए, कहा कि मेरे बंदे, तेरे बंदे सवाल ये कर रहे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा कि तू राज़ी के नहीं। पैमाना क्या शानदार दिया। अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे से कह दे वो मुझसे राज़ी है, अगर मेरा बंदा मुझसे राज़ी है तो समझ ले मैं भी उससे राज़ी हूँ। और दुआ कुमैल में जो आखिरी मरतबा कहा, लेमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, ए अल्लाह उस बंदे को माफ़ कर दे जिसके कुछ सरमाया नहीं सिवाय दुआ के। और कहा या सरीउर रिज़ा इग़फिर लिमन ला यमलिकु दुआ, ए मेरे जल्द राज़ी हो जाने वाले रब। जब मौला से पूछा कि मौला ये सरी रज़ा, ये जुमला क्यों अदा किया आपने, जल्द राज़ी हो, कहा कि ये शान है मेरे रब की, जितनी जल्दी वो नाराज़ होता है, अगर ये बंदा रिजू कर ले तो उससे ज़्यादा जल्दी राज़ी हो जाता है अपने बंदे से। देर बंदा करता है, अल्लाह तो मुंतज़िर है, कभी तो कहता है कि लब्बैक अब्दी, मैं तो कब से मुंतज़िर था कि तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब कर ले, मैं तो इंतज़ार में था, तू ही देर कर रहा है, मेरी तरफ से देर थोड़ी है। मुफ्ती साहब ये ज़रा मुझे बताइएगा कि हम कहते हैं ना कि जी एक हाफिज़ कुरान अगर बच्चा है तो वो अपने माँ बाप की जो है वो शिफात करेगा, वो वहाँ पर उनको जो है वो जन्नत में ले जाएगा। इसी तरह और बहुत सारे बताते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो है ही बात, लेकिन कुरान के बारे में भी ये कहा जाता है कि कुरान भी अपने पढ़ने वालों के हक़ में शिफात फरमाएगा। अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह ये मेरी वजह से ये रात भर जागता रहा, इसने तिलावत की। उसके बारे में कुछ फजीलत बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुरान एक सिर्फ किताब नहीं है, ये कलाम इलाही है, और हम अहले सुन्नत के नज़दीक ये सिफत है, मखलूक नहीं है, जिस पर बहुत बड़ी तवील बहसें हुई हैं जी। ये मौजज़ा है, मौजज़ा हर माने में है कि इस जैसी किताब भी कोई नहीं लिख सकता, इस जैसे माने भी कोई पैदा नहीं कर सकता। फिर जितनी किताबें हैं उन किताबों में और इस किताब में क्या फ़र्क है कि जितनी किताबें हैं वो आपके दुनियावी मामलात को बेहतर करने के लिए हैं, आपकी सोच को बेहतर करने के लिए हैं। आप केमिस्ट्री की पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का इल्म उससे बेहतर हो जाएगा और उससे फिर आपके रोज़गार के मौके पैदा होंगे और दुनियावी मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस तरह सारे उलूम की, अब वक्त नहीं है कि हर किताब का
ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक महदूद है। ठीक। लेकिन ये मौजज़ा कैसे है? ये भी किताब है, वो भी किताबें हैं। एक तो ये मौजज़ा इस तरह है कि इस किताब की कही हुई कोई थ्योरी डिस्कार्ड नहीं हुई अभी तक। इस किताब में इस्तेमाल की गई ज़बान 1450 साल से भी ज़्यादा हो चुके, ये ज़बान क्यों नहीं तब्दील हुई? जबकि लिंग्विस्टिक जो माहिरीन हैं वो जानते हैं कि 400 बरस से ज़्यादा वो न तलफ़ुज़ बाकी रहता है, न विकेबलरी वैसी रहती है, तब्दीली हो जाती है। आज जो हम उर्दू बोल रहे हैं और मीर तक़ी मीर की ज़बान की उर्दू की किताब मुझे भी दे दी जाए तो शायद मैं ना पढ़ सकूँ। ठीक है। गालिब के ज़माने की उर्दू कितनी शकील थी और आज की, तो इस तरह ये क्यों नहीं हुआ कि 1400 साल से ज़्यादा गुजर गए और क़यामत तक ये ज़बान महफूज कैसे रह गई? जबकि दुनिया ने देखा कि ज़बान तब्दील होती है, ज़बान तब्दील नहीं हुई। इसका मतलब ये है, ये मौजज़ा है। इसी तरह ये मौजज़ा यूँ भी है कि ये किताब सिर्फ आपकी दुनिया को नहीं संवारती, बल्कि दुनिया को संवारने के साथ साथ अगर आप इसमें बताए गए उसूल और कवायद की पाबंदी करें तो आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी। और अल्लाह इसके इनाम में एक इजाफी चीज़ अता फरमाता है कि तुमने मेरे कहे से, मेरे बताने से चीज़ों को छोड़ा। जिसको मैंने हलाल कहा उसको तुमने हलाल जाना, जिसको मैंने हराम कहा उसको तुमने हराम जाना, और लज्जात और ख्वाहिशात में मेरी हुदूद का ख्याल रखा। तो अब मैं तुम्हें इस अहकाम की तामील के बदले में आखिरत में इसके बदले में जज़ा भी दूंगा, क्योंकि मैं तव्वाब भी हूँ और रहीम भी हूँ। रहीम, तव्वाब कहते हैं गुनाह माफ़ करने वाले को, और रहीम कहते हैं अता करने वाले को। तो कुरान को शाफ़े बनाया, ठीक, कुरान को शाफ़े बनाया, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और यही अलामत है इस बात की कि ये मौजज़ा है और कलाम इलाही है कि ये दुनिया तक महदूद नहीं है कि दुनिया ख़त्म तो किताब भी ख़त्म, मैं मर गया मेरी किताब भी ख़त्म, मुझे अब मेरी पढ़ी हुई किताबें अब वहाँ कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। जी, जी, जी। लेकिन ये कुरान पाक है, कब्र में भी साथ जाता है, रोशनी बनता है। सूरह मुल्क के बारे में मशहूर है कि वो फरिश्तों के मुकाबिल आ जाएगी और मुज़ाहिम होगी अज़ाब कब्र में, सूरह मुल्क। इसी तरह सारी हर आयत के 10 दर्जे रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो रहमतें नाजिल होना हाल में है और गुनाह माफ़ होना माजी में है और दर्जात बुलंद होना मुस्तक़बिल में है। तो ये वो वाहिद किताब है जो तीनों ज़मानों को समेट कर तीनों ज़मानों पर मौसर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाअत और इसका असर आखिरत तक जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन है आपके पास? मैं मुफ्ती साहब से सवाल तो है मगर आप पूछ लें। नहीं, आप पूछ लीजिए आप। शब कदर की फजीलत के हवाले से था कि रोशनी डालते हैं आसान लफ्ज़ों में अलामा साहब कि जो लोग इबादत करते हैं आज रात, और क्या ऐसी इबादत की जाए? एक तो है कि दिल से आप रब कायनात को जैसे भी जब भी पुकारें, मगर कोई ख़ास आयत, कोई ख़ास सूरह मुबारका, कोई ख़ास इबादत जो हमें इन ताक़रातों में ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जितना जिक्र किया, जितना तिलावत कुरान करीम है, देखिए मोमिन की निशानियों में से 2 निशानियां हैं कि उसको 40 हदीस से कम याद होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ बनना सही, तादाद कम बेश कहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम 40 आयतें रोज़ाना तिलावत करता रहे वो, और बावाज़ बुलंद तिलावत करे। ठीक है, ये मोमिन की निशानी में से एक निशानी है। इस शब को ज़ाहिर सालगिरह है कुरान करीम की, शब सालगिरह है ये कुरान करीम की। तो तरीक़ेकार क्या होता है, सालगिरह के मौके पर जिसकी सालगिरह की जाते हैं तोहफ़ा देते हैं ना, तो आज की शब मुसलमानों को तोहफ़ा क्या देना है, खुदा की बारगाह में इस कुरान के नुज़ूल का तोहफ़ा क्या देना है, वो ये कि कसरत के साथ इसकी तिलावत की जाए, खुदा की बारगाह में मग़फ़िरत तलब की जाए, और नमाज़ों में क़ज़ाए उम्री इंसान को अपनी रह गई हो तो उसको अदा किया जाए। सलातु तस्बीह, हमारे यहाँ उसको नमाज हज़रत जाफ़र तैयार भी कहा जाता है, उसको नमाज हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम या सलातु तस्बीह, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इस नमाज का शब कद्र में ज़्यादा हुक्म आया है कि इसको तिलावत की जाए, क्योंकि इसमें तस्बीहात अरबा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी खुदा की तस्बीह हो रही है इसके अंदर। तो बहरहाल ये कि इस शब में जितनी इबादत की जाए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता वज़ू करके। मसलन एक बात इशारतन करते चला हूँ कि बाज़ कैफियत ऐसी होती हैं कि इबादत के काबिल नहीं होता, मर्द हो या खातून हो, तो याद रखिए कुछ भी ना तो वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में कल्ब और जहन के साथ तो हाज़िरी दी जा सकती है ना, और अपने लिए मग़फ़िरत, तौबा, मग़फ़िरत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी अल्लामा ज़ामिन साहब, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो वेरी मच। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला।
ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن، نزول قرآن اور شب قدر پہ ہم نے آج گفتگو کی، لیکن یہ تینوں اپنی اپنی جگہ بہت بڑے طویل موضوعات ہیں، ان میں بڑی باریکیاں ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جو مختصر سی بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں؟ آپ نے بڑی مختصر اور بڑی جامع دعا آپ کو بتائی. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ. بہت مختصر ایک جملہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی مختصر سی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، اور خاص کر کے شب قدر کے موقع پر آپ نے فرمایا. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک صلاۃ التسبیح ہے، اور سب سے بڑی عبادت جو ہے اپنے آپ کے لیے استغفار طلب کرنا ہے. آج اس شب میں ضرور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیجئے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آج ٹیلی ویژن کی یہ جو پوری مینجمنٹ ہے جو آپ کے سامنے یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہی ہے، آپ کو دین سے آگاہی فراہم کر رہی ہے، ہم بھی اس کے محتاج ہیں، ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ، کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے آئیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. ابھی ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ماشاء اللہ. جو ہے وہ طب نبوی کے نسخوں کی روشنی میں ہوتا ہے. اس حوالے سے آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری بہت ہی خوبصورت نیوٹریشنسٹ عفیرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمیں بہت آسانی سے خوبصورت بننے کے طریقے بتاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے آج دو اور مہمان ہیں. ہمارے ساتھ ہیں حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، سینئر فزیشین اینڈ ممبر آف نیشنل کاؤنسل فار طب اسلام آباد. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں طبیبہ ماریا مونس، ریسرچ اسسٹنٹ پبلیکیشن کرشی انڈسٹری. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائیں. جی سب سے پہلے تو میں آغا بھائی میں پوچھنا چاہوں گی، ہمارے مہمان ہیں حکیم صاحب، آپ مائک لے لیجئے پلیز. آپ طب انڈسٹری کے سینئر فزیشین ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. طب نبوی پروگرام میں جو آج کا سیگمنٹ ہے اس میں آپ نے مجھے موقع دیا. طب نبوی جو بیسیکلی قدرتی طریقہ علاج جو ایک سسٹم ہے طب یونانی، جسے ہم پاکستان میں طب نبوی، طب اسلامی یا طب یونانی کے نام سے جانتے ہیں، اور جو جا بجا جس میں زمین پہ پھیلی قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع ایک ہمارے لیے ایک نعمت عطا کی ہے. اس میں ہمارے لیے جو مختلف امراض ہمیں درپیش ہوتے ہیں روزمرہ، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ان قدرتی جڑی بوٹیوں میں رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اپنے طریقے سے، اپنے سیرت طیبہ سے، اپنے سیرت مطہرہ سے ہمیں علاج معالجے کی جو ہدایات فرمائی ہیں، جو روشنی مہیا کی ہے، اس کی روشنی میں ہم انہی جڑی بوٹیوں سے قدرتی طریقہ علاج سے مریضوں کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے انہیں شفا ہوتی ہے. حکیم صاحب، اس کو آپ کس پیمانے پر لے کر جا رہے ہیں؟ کیا ابھی یہ انیشل سٹیجز پر ہے یا مستقبل قریب میں آپ اس کو اور ایکسپینڈ کریں گے؟ الحمدللہ اس وقت چونکہ جدید جو طریقہ علاج ہے جسے ہم پاکستان میں دنیا میں ایلوپیتھک طریقہ علاج کے نام سے جانتے ہیں، اس میں جو اس کے نقصان دہ اثرات ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اینٹی بایوٹکس کے، مختلف پین کلرز کے، اسٹیرائڈس کے، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے جو سائنسدان ہیں وہ اب اس بات پر متفق ہیں کہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج معالجے کو فروغ دیا جائے. اور الحمدللہ پوری دنیا میں جو تحقیقات کا اصل موضوع ہے وہ بھی اب جڑی بوٹیوں اور قدرتی علاج سے تحقیق ہی ٹھہرا ہے. اور اس وقت
पूरी दुनिया इस तरफ राग़ब हो रही है। और एक मशहूर मक़ूला भी है एक बुज़ुर्ग का, कुल्लु शैन यरजिउ इला असलिही, कि हर चीज़ लौट कर अपनी असल की जानब आती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अब ये सारे साइंसदान जो मेडिकल से मुतल्लिक़ साइंसदान हैं वो कुदरती तरीक़ा इलाज की तरफ रजू कर रहे हैं, और अब साइंस का जो तहकीकात का जो असल मौजू है वो भी ये कुदरती अद्वियात हो चुकी हुई हैं। सदका जारिया हकीम साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि इसी तरह इसी मेहनत से आप लोगों को इस जानिब माइल और कायल करें कि आर्टिफिशियल चीज़ों की बजाय वो जितने भी बुनियादी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और तिब्ब नबी की रोशनी में जो नुस्खे हैं और जो जड़ी बूटियों से इस्तेफादा लिया जा सकता है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर क्या बात होगी। जड़ी बूटियों की बात है तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि हम तबीबा आपको शामिल ले गुफ्तगू ना करें, क्योंकि करशी के हवाले से बहुत अथेंटिकली आप लोग कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि तमाम मशरूबात हैं और जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो असली जड़ी बूटियों से तैयार करदा हैं। इस हवाले से आप थोड़ी रोशनी डालेंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। हमारी करशी की जो मेडिसिन्स हैं वो नेचुरल मेडिसिन्स हैं, नेचर बेस्ड हैं, और उसमें जो शामिल जड़ी बूटियां हैं उसमें बिफ़ोर प्रोडक्शन से पहले भी उस पर तहकीक की जाती है। उनकी जो ग्रोथ है उस पर पहले तहकीक की जाती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हम उनसे क्लिनिकली फ़ायदे चाहते हैं उस किस्म को ग्रो करवाया जाए, और उसके बाद जब एक प्रोडक्शन होने के बाद के क्वालिटी टेस्ट और चेक्स को देखा जाता है और उस क्लिनिकली उस मेडिसिन का भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए पीपल हैव इंटरनली मैनेजमेंट टीम जो सारा सुपरवाइज करती है और उसको जाकर चेक करती है कि जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो प्रॉपर तरीके से सही हो रही है और सही प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, इसमें करशी की रिसर्च लैब है इंटरनली भी, और इसमें इंटरनेशनली जो मेडिसिन जाती हैं उसमें इंटरनेशनली टेस्ट एंड चेक्स हैं। इसमें एक्रीडिटेशन है और सर्टिफिकेट्स हैं जो करशी के, वो इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको एश्योर करवाते हैं कि हमारी मेडिसिन जो हैं उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। तो इसीलिए दिन ब दिन तरक्की जो मिल रही है ये इसी वजह है कि उसकी क्वालिटी हमने मेंटेन करके रखी है। बहुत शुक्रिया जी। मारिया की बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। करशी शुरू दिन से तहकीक की रवायत मेयार की ज़मानत के स्लोगन पर कायम है, और जो भी हमारी अद्वियात तैयार की जाती हैं ये रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक ये जो मुख्तलिफ हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, एक हैसब सर्टिफिकेट है जो इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी नुकसानदेह चीज़ें किसी भी दवा या प्रोडक्ट में इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा हमारे पास करशी इंडस्ट्रीज़ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट के हैं। ISO 17025 जो है ये हमारे पास नॉर्वेजियन एक्रीडेशन है और पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल से इसकी एक्रीडेशन है जो इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी करशी की मसनूआत मार्केट में जाएं वो क्वालिटी इश्योर्ड हों। इसलिए आप ये यकीन के साथ इस चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। मैं आपसे पूछना चाहूँगी मारिया एक और सवाल कि जो चीज़ें आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप यहीं से पाकिस्तान से ही में ही उसको पाकिस्तानी सनत से ही उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं या आपकी अपने फार्म्स हैं या आपकी अपने जगह हैं जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो आप शरबत के लिए या आप जो दवाइयों के लिए या अर्के गुलाब वगैरह जो भी आपको जिस चीज़ के लिए भी जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप यहीं से प्रोड्यूस करते हैं या आप इंपोर्ट करते हैं? करशी का जो हतार में इंडस्ट्रियल जोन है उधर उनका प्रोडक्शन यूनिट है हमारा, वहाँ पे जो करशी हर्बल गार्डन्स हैं वहाँ पे जो हर्बल लैब्स हैं बल्कि उन पे जो टेस्टिंग होती है उनकी इवन की DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग होती है। तो ये सारी इस चीज़ को एश्योर कराने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी जो हर्ब्स हमें चाहिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी अच्छी हो ताकि हम क्लिनिकली जब उसको ट्रायल के लिए मेडिसिन को फाइनल प्रोडक्ट को भेजें या जो भी डिस्टिलेट्स हैं हमारे वो भेजें तो उनके क्लिनिकली जो मैक्सिमम रिज़ल्ट उसकी आउटपुट बेहतर से बेहतरीन आए और जो बीमारियों के लिए हम जल्द से जल्द फ़ायदा चाह रहे हैं वो हमें मिले। जी तभी भी मेरा सवाल ये था कि जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं वो पाकिस्तान में ही होती हैं या कुछ चीज़ें बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं? इसमें ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं,
कुछ एक हैं जो बाहर से भी इंपोर्ट की जाती हैं, वो भी पूरे लेकिन बाकायदा रीजन सर्टिफिकेशन के साथ। हाँ, रीजन एशिया में से ही अच्छा, ज़्यादातर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी हकीम साहब, कुछ और कहना चाहेंगे आप? ये ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो जड़ी बूटियों की काश्त पर्दाख्त का, क्योंकि हुकूमती सतह पर इसकी कोई सरपरस्ती नहीं है इस निज़ाम की, सिस्टम की, तो जिसकी वजह से बाकायदा एक सिस्टम के तहत जड़ी बूटियों की काश्त की जा सके। तो करशी का एक रिसर्च जो हर्ब रिसर्च सेंटर है वो इस बात को इंश्योर करता है कि ऐसे दवाई पौधे जो हैं जो नापेद होते जा रहे हैं, जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उन पर काम करे। उसकी टिशू कल्चर लैब पर काम होता है कि मुख्तलिफ जो हमारे अद्वियाती तौर पर पौधे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको हासिल, उनका मुख्तलिफ जगहों से हासिल करके वो अपने टिशू कल्चर लैब में टिशू कल्चर करके उसको ग्रो किया जाए। फिर उसको एक पूरा प्रोसेस है, और फिर करशी इंडस्ट्रीज़ अगेन WWF पाकिस्तान के साथ मिलकर किसानों को भी प्रमोट कर रहा है कि वो जड़ी बूटियाँ जो हमारी ज़रूरत हैं, जो हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत हैं, उसको ग्रो करें। और फिर किसान को ये इंश्योर करते हैं कि आप ये जड़ी बूटी ग्रो करेंगे तो वो इदारा आपसे परचेज़ करेगा। तो ये बात ये है कि जी हम लोग वापस अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अब्बास भाई, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूँगी क्योंकि आप तो इब्तदा के नुस्खे लेकर आते हैं। सलाम से शुरू करता हूँ, इसीलिए मैंने कहा इब्तदा के आप नुस्खे लेकर आते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मैं तिब्बे अंबिया, तिब्बे इस्लामी, तिब्बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तिब्बे अहल बैत, मैं इन चारों उलूम की बात करता हूँ जब अपनी गुफ्तगू में। और जब आदम अलैहिस्सलाम बीमार पड़े तो उन्होंने परवरदिगार से शिकायत की। जितने भी अंबिया बीमार पड़े उन्होंने परवरदिगार से अपनी बीमारी की शिकायत की। तो परवरदिगार ने वही परवरदिगार आया और उसमें उनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनको इसका इलाज मिला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी गुज़रे हैं जिनके आगे तमाम जड़ी बूटियाँ बताती थीं कि हम किस मर्ज़ के लिए फ़ायदेमंद हैं। हज़रत डेविड भी कहा जाता है उन्हें। जी हाँ जी। और तिब्बे अंबिया में ज़्यादातर मैं बातें वही बताता हूँ, अगर किसी फूल की, किसी सब्ज़ी की, किसी दाल की, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए भी हम तक पहुँचा है, और हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ज़रिए, उनकी आल तक जो पहुँचा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उनकी आल तक पहुँचा। मैं अक्सर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता हूँ, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जिक्र करता हूँ कि किस मर्ज़ की दवा किस चीज़ में पिन्हा है। अच्छा, आज चूंकि मुझे बात करनी है जोड़ों के दर्द पे और जी, मैं हड्डियों उस पे आऊँगी क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं, क्योंकि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि देखिए ओरिजिनल चीज़ों को आप लेकर आ रहे हैं इंसानी सेहत के हवाले से, इंसान की बेहतरी के हवाले से, कि वो मुख्तलिफ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ओरिजिनली आप अपने आप को सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल करके बहुत सादगी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आप खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, आप अपने टेस्ट का ख्याल रख सकते हैं। ये इस आई थिंक ये मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ ऐसी रिवायत का आगाज़ हो रहा है। अभी लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और उसको दुआ दो तेरी गरीबी खत्म हो। दूसरा, अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि जब तक रियासत 5 बुनियादी हुकूक नहीं देती तो कोई भी मुआशरा खुशहाल नहीं होता। तो मेरी कोशिश ये दोनों, यानी अगर सोशल मीडिया पे आप जाएं, आम सा आदमी अयाज में मनमूती वाला कचरों में उतर गया, गटरों में उतर गया, कचरा कुंडियों में बैठ गया, कचरा कुंडियों में खाना खा लिया, लोगों ने मुझे देखा और वो चीज उजागर हुई और सबसे ज्यादा कचरों पे शेयरिंग मुझे मिलने लगी। लोगों ने बोला मोती वाला साहब, अल्लाह ने सब दिया, कचरा उठवा लो। मैंने कहा दुनिया में अगर कोई ऐसा मुल्क है जहां आवाम कचरा उठाती हो और कौम ने खुशहाली की हो, तो मैं कचरा उठाने को तैयार हूं। और मेरे कचरा उठाने से पूरे मुल्क में सफाई हो जाए तो मैं सारी जिंदगी कचरा उठा लूं। कचरा उठवाना है मुझे रियासत से, और मुझे यह बताना है कि यह मेरा हक है। एहतजाज करना तो मैं तो कचरे में आपको नजर आ रहा हूं, गटरों में नजर आ रहा हूं, लेकिन वतन की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी और गटरे खुली हुई और पड़ा कचरा आपको नजर नहीं आ रहा। तो जिस दिन हम सब अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रियासत जब अपने बुनियादी हुकूक हमको देगी तो मुआशरा साफ होगा। तो ये पैगाम को लिए बढ़ रहा हूं इस शेर के साथ। फिर मैं इनामात का भी ऐलान करूंगा और कोशिश करके जाऊंगा कि आपके इस प्रोग्राम को आज जो मैं होकर के जाऊंगा
از کم کہنے والے یہ کہیں کہ ایک شخص آیا تھا اور آج ٹی وی پر صرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں 22 کروڑ عوام کے لیے دوحہ جولرز کی جانب سے گفٹ دے گیا. یہ ایک نیا پن ہوگا کہ کیسے ان کو پہنچے. یہ میں جزاک اللہ. اور جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہماری بچیاں ہمارے بچے, تو دوحہ جولرز کی جانب سے سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے جی. اور اللہ کرے کہ کم ہو, لیکن بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کی جو تصویر ٹی وی پر اس وقت حاضرین دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کیمرے سے اسکرین شاٹ لے لیں. یہاں پر بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں کو تو میں تحفے دے دوں گا, لیکن ایک شخص پشاور میں اور وہ آپ کا شو دیکھ رہا ہے, تو وہ دوحہ جولرز کی جیولری کیسے حاصل کریں, یا کراچی کے 3 کروڑ لوگ اگر یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ جیولری کیسے حاصل کریں. تو میں خیرات زکات نہیں تحفہ دوں گا, اور تحفہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے, نہ لینے والے کا احسان نہ دینے والے کا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے لوگ اپنے دل کی تجوری میں فٹ کر کے کم از کم وہ تحفے کی وجہ سے اور خوشیوں کی وجہ سے یاد ضرور کریں گے. تو دیکھنے والے حاضرین کو میں یہ بات بتا رہا ہوں, لیکن اتنا اچھا آدمی مرنے کی باتیں اتنی جلدی کرتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا. آپ مرنے کی بات نہیں کریں, باقی ساری باتیں کر لیں, لیکن مرنے کی بات میں احتجاج کرنے بیٹھ جاؤں گا اگر آپ نے مرنے کی بات کر دی. دیکھیں, ایک ہوتا ہے میرے جیتے جی کوئی مجھے چاہے, اور ایک ہوتا ہے ہماری ہر نماز پہ ہمارے مرنے کے بعد کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. دیکھیے ہم تو مرنے کے بعد کی تیاری چھوڑ دیں جب مرنا نہیں. نہیں, آپ کو مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ, آپ کے دعائیں کروائیں گے. میرے رب کو سجدہ کریں. 22 کروڑ عوام ہے, آپ کے لیے دعا کرے گی. عبادت میرے سجدے سے, اور ایک عبادت میری قوم کی مسکراہٹ سے دل میں بسنے سے. ہم سجدوں میں تو رہ گئے, ہم اچھا بہترین بول کے ٹیلنٹڈ تو ہو گئے, لیکن ہم مائک نہیں بنا سکے. مجھے مائک بنوانا ہے میری قوم سے, اور یہ مائک دنیا کو بکوانا ہے, اور ناچ سے لے کے مذہب سے لے کے دنیاوی انٹرٹینمنٹ مجھے مائک اور کیمرہ اپنی قوم سے بنوا کے پوری دنیا کو بکوا کے پاکستان کو رئیس کرنا ہے. میں بہترین اداکار تو بن سکتا ہوں, بہترین فنکار تو بن سکتا ہوں, بہترین انجینئر سائنسدان اس معاشرے میں کسی کو بننے نہیں دیا. اور اتنے پڑھے لکھے, آپ بہترین انسان ہیں, آپ سائنسدان سے بھی آگے ہیں. سر میری نیت بہت اچھی ہے, لیکن اگر مجھے عمرے پہ جانے والے جہاز میں پائلٹ کی سیٹ پر بٹھا دیں گے تو ادھر میری نیت کام نہیں آئے گی, جہاز نے جانا ہی ہے. دیکھیے آپ بہترین انسان ہیں, آج آپ کی ذات کی وجہ سے اتنا نور یہاں پھیل گیا ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ آپ کی نگاہ کا کمال ہے, یہ ہم محسوس کر رہے ہیں. وہ خوشبو جو آپ کے آنے سے یہاں مہک رہی ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. آپ کی نگاہ کا کمال ہے. آپ کے جانے کی بات سے ہم خوش نہیں ہو سکتے. I love you. آپ کی نگاہ کا کمال ہے کہ آپ کو ناچیز اتنا اچھا لگا. مکمل کرنے دیں, پروگرام مکمل بعد میں بات کر لیں گے. تو اس وقت جتنے بھی پاکستان میں اور اوورسیز بھی آئی تھنک دیکھنے والے لوگ ہیں, سب سے پہلے میں پورے پاکستان میں آج ٹی وی کو اس وقت دیکھنے والے جو پروگرام والے ہیں, اسی وقت آپ لوگ اسکرین شاٹ لیں ریما صاحبہ کا, اگر کہیں کونے کھانچے میں بھی آ جاؤں خیر ہے. کراچی والے چاند رات تک دوحہ جولرز بوری بازار صدر جائیں, وہاں پر یہ اسکرین شاٹ دکھائیں, وہاں سے پل کا سیٹ چاند رات تک 1000 سے لے کے 10,000 سے لے کے 50,000 سے لے کے 1 لاکھ لوگ جائیں. دوحہ جولرز بوری بازار ان کو وہ جیولری عید کی چاند رات تک دیتا رہے گا. پہلی بات. دوسری بات میرا اسکرین شاٹ لے لیں جتنے دیکھنے والے ہیں, ایک سیکنڈ میں اسمائل کر. میں سب سے پہلے لے لوں. سر آپ ان کے لیے اعلان ہے, گولڈ کی ٹاپ جوڑی میرے گھر میں جو میری بہن ہے ان کے لیے آپ اسکرین شاٹ لے جا کے دکھائے, آپ کو دے گا دوحہ جولرز. ہم یہیں پہ اسکرین شاٹ لے لیں. میں 2 لوں گا ان کے. اچھا یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں آڈینس کے لیے, جی آڈینس آپ بھی پکچر لے لیجئے اور آپ جا سکتے ہیں. نہیں, ان کو تو میں یہی دے رہا ہوں. ابھی آپ آڈینس کو کیا دیں؟ ان سب کے لیے میں دوحہ جولرز کی جانب سے پل کے سیٹ لے کر آیا ہوں. لباس تو زیبتن کرتے ہیں, لیکن جب جیولری ہماری بیٹیاں گلے میں پہنیں گی تو کہیں گی ریما باجی کے پروگرام میں ایاز انکل نے دیا. تو میرے لیے وہ لمحہ بڑا خوشحالی کا ہوگا. جی ڈسٹریبیوٹ کروا دیجئے. اچھا بیٹا, دیکھنے والوں کو اور دوسروں کو میں دوسرا ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں. عید الاضحیٰ تک آپ کی لی ہوئی تصویر, لیکن شرط یہ ہے کہ دوحہ جولرز پہ جا کے ریما صاحبہ کی تصویر دکھانا لازمی ہے. یہ پہلی شرط ہے. یہ دکھائیں گے تو پھر یہ اگلا نیکسٹ میں دینے جا رہا ہوں. ہماری بیٹیاں اور بہنیں اگر ناک اور کان چھدوانا چاہیں, ہول کروانا چاہیں, وہ اور پلس اس میں ڈلنے والی جیولری, عید الاضحیٰ, یہ صرف یہ عید نہیں, یہ تو اب 2-3 دن ہے. عید الاضحیٰ تک جا کر وہ آپ کی تصویر دکھائیں گے, ناک کان چھید چھدوائیں, اور اس میں ڈلنے والی جیولری وہ بھی دوحہ جولرز کی جانب سے گفٹ آپ کو. تیسرا,
शर्त फिर वही है, रीमा साहिबा की तस्वीर दिखाना। देखिए ये पॉजिटिविटी को वो बढ़ा रहे हैं और कितनी खूबसूरत खुशबू फैला रहे हैं कि एक स्माइलिंग पिक्चर आप मेरी दिखाएंगे और जो दिखाएगा इस सेट पर बैठे हुए, मेरी कोई और पिक्चर नहीं, जो आज टीवी को देख रहे हैं ये उनके लिए है। और आज के दिन इस वक्त इस मौके पर जो मेरी ये पिक्चर है जो जाकर दिखाएगा दोहा ज्वेलर्स की शॉप पर, उसके नाक और कान को जो छेदा जाएगा वहां पर, उसमें जो ज्वेलरी डाली जाएगी वो दोहा ज्वेलर की तरफ। होल करना, छेदना भी फ्री और प्लस उसमें डलने वाली ज्वेलरी भी फ्री, गिफ्ट। अच्छा, अब जो मैं उम्रे की बात बताने जा रहा हूं, अल्लाह के घर, जो भी अल्लाह के घर जाए मेरे लिए दुआ मत करना भाई, मेरे पास सब है। हर शख्स ने उम्रे पे जाके अपने लिए दुआ की, मेरे जैसा आदमी तो बड़ा बन गया, मेरा वतन पीछे जा रहा है, तो वहां जो भी काबे में जाए और मदीने में जाए, अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के मेरे